اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامتی طریقہ تدریس کتاب کا سبق نمبر 11، جو فعل امر یعنی جو امپیریٹو وربز ہوتے ہیں جنہیں ہم اردو میں حکم کہتے ہیں، ان کے حوالے سے ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی قدر مشکل ہیں عربی زبان میں، اور بہت آسان بھی ہیں۔ یعنی اگر مشکل ہے تو اس کے ساتھ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو بہت آسان بھی ہے۔ تو اسی میں جو ہے وہ یہ حکم ہے۔ اچھا، اس میں حکم بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جو درخواست کرنا ہوتا ہے وہ بھی ایک حکم کی شکل ہوتی ہے۔ یعنی آپ دوسرے سے کچھ جو ہے وہ مانگنا چاہتے ہیں، کچھ استدعا کرتے ہیں، تو یہ سب جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ حصہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر بنیادی فہم جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب زبانیں وجود میں آئی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ منہ سے جو ہے وہ کچھ آوازیں نکالی جاتی ہیں، تو وہی جو ہے وہ ہمارے پروناؤنز ہیں۔ مطلب الف کی آواز ہے ادخلو، تے کی آواز ہے تدخلو، نون کی آواز ہے ندخلو، یعنی یہ بتاتے کہ میں، تم، ہم۔ اسی طرح میں نے کہا تھا ہا جو ہے وہ آخر میں آتا ہے تو وہ کی شکل میں، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہم ہو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح جب حکم دیتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں اس چیز کو لائیے کہ حکم دیتے وقت آدمی کرتا کیا ہے۔ اردو میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اردو میں کہتے ہیں بیٹھ، چل، لکھ، پڑھ، دیکھ، یعنی اسی لفظ کو جھٹکا دیتے ہیں، آخر میں ایک ساکن لگا کے اسے جھٹکا دیتے ہیں، ایک فیل پیدا کرتے ہیں کہ کر، یہ کام کر، تو وہ اس میں جو ہے وہ حکم کا معنی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، عرب بھی یہی کرتا ہے کہ اس میں کیا کرتا ہے، وہ پہلے حرف کے اوپر یا آخری حرف کو جو ہے وہ ساکن کر کے جو ہے وہ جھٹکا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر داخل ہونا ہے تو کہتا ہے ادخل، اخرج، اترک، یعنی آپ اس کو اصل میں ذہن میں رکھیں گے کہ جب وہ جھٹکا دے رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فہم جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ وہ کوئی جو ہے نا وہ حکم دے رہا ہے کسی چیز کو، کوئی چاہے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ جو علامت ہے عربی کے اندر فعل امر کی، اس میں پہلی چیز جو اور سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ شروع میں الف کا آنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ الف لا کر جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی بھی لفظ کو جو ہے نا اس میں حکم پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو الف کی علامت ہے وہ اب تک ہم نے پڑھی ہے۔ ہم نے پڑھا ہے ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں، اخرجو، میں خارج ہوتا ہوں، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو الف جو ہے وہ 3 شکلوں میں آتا ہے۔ اب چونکہ آپ ایڈوانس کلاس میں ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ 3 شکلیں کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے پڑھ لی کہ ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں، اخرجو، میں خارج ہوتا ہوں، الف شروع میں آ گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان الفاظ میں جو ہے عموماً آخر میں پیش، ادخلو پیش آ گیا آخر میں۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے جیسے میں داخل ہوتا ہوں اور میں نے داخل کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ فرق اردو میں ہم کہتے ہیں نا، اب اگر میں کہتا ہوں کہ ادخلو تو میں داخل ہوتا ہوں۔ اب اسی طرح دخلا زبر آتا ہے، اس سے پہلے اگر میں الف لے آؤں گا تو کیا ہو جائے گا، ادخلا، تو کیا ہوگا، میں نے داخل کیا، یعنی ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، اور ادخلا لیکن یہ ماضی سے ہے تو میں نے داخل کیا۔ تو یہ ایک دوسری شکل ہے۔ اس کو ہم نے سبق نمبر 2 میں جو ہے الف اور نون کی جو علامات ہیں وہاں ہم نے پڑھا کہ لفظ اگر ہم شروع میں لے آتے ہیں تو جو لفظ ہے نا اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں نا انزلہ، ٹھیک ہے نا، وما یؤمنون بما انزل الیکم، اب انزلہ میں الف آ رہا ہے، یہاں اس کا مطلب جو ہے وہ میں نہیں بلکہ نازل کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ انزلہ نازل کیا گیا، تو یہ دوسری الف کی شکل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ خرجہ وہ خارج ہوا، اخرجہ اس نے خارج کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ وقفہ اس نے توقف کیا یا کھڑا ہوا، ہم لیں گے تو وقف کیا، اور اوقفہ اس نے جو ہے وہ توقف کروایا یا وقف کروایا، کھڑا کروایا۔ تو یہ دوسری شکل ہے۔ اور تیسری شکل جو ہے الف کی کیا ہے، وہ حکم ہے۔ اور حکم کا میں نے بتا دیا کہ اس میں ہمیشہ پہلے یا آخری حرف پر جو ہے وہ الف کے بعد جو ہے وہ ساکن آ جائے گا۔ ایک بات
دوسری بات یہ کہ الف جو ہے وہ ساکن ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن اس کی 6 شکلیں ہیں نا. مثال کے طور پہ ہے ادخل، تو داخل ہو، ادخلا تم دو داخل ہو، ادخلو تم سب داخل ہو، ادخلی تو ایک مؤنث داخل ہو، اور ادخلنا یہ سب کے لیے آ گیا. نون میں نے بتایا تھا کہ مؤنث کے لیے جو ہے وہ آتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ ادخل، اس کے آخر میں تو ساکن آ رہا ہے، یعنی جو الف کے بعد دال ہے اس پہ بھی ساکن ہے، اور آخر جو ہے اس کے اوپر بھی ساکن ہے. لیکن باقی بھی جو ہے وہ جو میں نے 5 پڑھے ان پہ تو ساکن نہیں ہے. تو یہاں پھر پریشانی ہوگی کہ ساکن نہیں ہے. تو بڑا آسان ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کو ہم بنیادی چیز سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے کرنا ہے کہ لفظ کے پہلے میں دیکھنا ہے کہ الف ہے، تو الف ہوگا تو آپ کی ذہن میں فوری طور پہ آ جائے گا اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. تو یا تو اس کی شکل ہوگی میں، ٹھیک ہے نا. آپ ترجمہ کر کے دیکھیں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پورے علامتی طریقہ تدریس میں جو با محاورہ ترجمہ ہے، جو مشترک مفہومی ترجمہ ہے، وہ ترجمہ خود بتائے گا آپ کو کہ یہاں جو ہے وہ میں آ رہا ہے یا یہاں جو ہے وہ حکم دیا جا رہا ہے. وہ خود جو ہے لفظ جو ہے نا وہ بتائے گا. یہ بڑی اہم بنیاد ہوگی کسی بھی ترجمہ کرنے کے حوالے سے. تو 3 شکلیں ہو گئی، یا تو میں ہوگا، یا کیا ہوگا اسی الف کا ترجمہ ہوگا تو، یعنی جو حکم دیا جاتا ہے وہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے. تو اب یہ جو ہے وہ ادخل جو ہے یہ ملتا جلتا ہے ادخلو سے. میں داخل ہوتا ہوں اور ادخل تو داخل ہو. تو اس میں تو ہو سکتا کنفیوژن ہو، لیکن آپ باقی دیکھیں کہ ادخلا، ادخلو، ادخلی، اس میں تو آ ہی نہیں سکتا. تو الف جب شروع ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 90-95% جو ہے نا اس کا مطلب جو ہے وہ حکم ہوگا. الف جو میں کے معنوں میں آتا ہے، مثال کے طور پہ اعوذ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کم ہے، قرآن کے اندر کم استعمال ہوئے ہیں. لیکن الف جو حکم والے ہیں وہ بڑی کثرت سے استعمال ہوئے ہیں. دوسرا، ہم نے ان اسباق کو تیار کرنے میں بڑی ہمیں جو ہے وہ محنت ہم نے صرف کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ان اسباق میں قرآن میں سے کوئی ایک بھی امر نہیں چھوڑا. یعنی جتنے حکم کے صیغے تھے، جتنے تھے، جتنی شکلوں میں تھے، ہم نے یہاں لکھ دیے. یہ نہ ہو کہ آپ کو جو ہے کہیں اور ڈھونڈنا پڑے، اور مشکل ہو چکی ہے، مشکل معاملہ تھوڑا سا لگتا تھا، اس لیے ہم نے جو ہے وہ کر دیے. اس کو ہم نے جو ہے وہ 8 شکلوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہے. آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سمجھانے کے لیے ضرور بتایا ہے کہ اگر علامت تے ہٹ جائے اور اس کے بعد یہ ہو تو یہ سارے قواعد موجود ہیں. لیکن آپ کے لیے اہم چیز جو ہے وہ میں نے آپ کو یہاں بتائی ہے کہ آپ نے شروع میں الف دیکھنا ہے. اگر الف دیکھنا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ امکان ہے کہ اس میں حکم ہے، ٹھیک ہے نا، اور کم امکان ہے اس کا کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، میں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں نے بتایا کہ جو ہے وہ جیسے میں داخل ہوتا ہوں اور میں نے داخل کیا، میں نازل ہوتا ہوں، میں نے نازل کیا، اس شکل میں بھی جو ہے وہ آتے ہیں. لیکن اکثریت جو ہے وہ الف جب آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے اور آخری حرف پر ساکن ہوگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ حکم کا صیغہ ہے. اور اس الف کا ترجمہ میں نہیں ہوگا. ہمیشہ اس الف کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں ترجمہ تو آنا چاہیے. اس لیے کہ جو حکم دیا جاتا ہے یا درخواست کی جاتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ سامنے والے سے جو ہے کی جاتی ہے. تو اس میں جو ہے یہ جو فعل امر جو ہے اس کے لیے ہم نے 3 اسباق رکھے ہیں اور اس میں آئیں گے. تو آپ نے یہ میں نے بنیادی چیز جو اہم ترین تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ علامتی طریقہ تدریس جو ہے وہ جو ہمارا رائج طریقہ ہے صرف نحو، یقینی بات ہے اس کی افادیت سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ وہ اس میں بڑی وسعت ہے، بہت مطلب اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. اچھا، چونکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور اس قسم کے جو ان کا ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے اور وہ قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہم سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، تو ان کو ہمیں سمجھانا ہوتا ہے. تو ہمیں ان کو کچھ علامات طے کرنی ہوتی ہیں. تو جو علامات میں نے بتائی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ جو گرامر کے اصول ہیں اس کے مطابق ہوں. مجھے تو صرف ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کے کان میں جو ہے الف کی آواز ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ ہلکے سے ساکن کے ساتھ رک رہا ہو یا نظر آ رہا ہو آپ کو جو ہے وہ، تو آپ فوری طور پہ جو ہے نا وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ الف بھی آ رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ساکن میں جھٹکا بھی آ رہا ہے. تو آپ جو ہے نا اس کا ترجمہ جو ہے وہ تو کریں گے. اور پھر
جو میں نے آپ کو بتائی کہ ترجمے کو چیک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ خود ترجمہ ہے، یعنی با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ خود بتائے گا کہ وہ کس حد تک ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں تمام ہی جو ہے وہ جو صیغے ہیں تمام کی تمام ہم نے شامل کر دیے ہیں، اور اس میں بڑی ایک اہم چیز جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں تعداد بھی لکھی ہے، کہ ہم نے لکھی ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ قرآن میں کتنی مرتبہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن کی ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں جتنے الفاظ تکرار سے استعمال ہوئے ہیں، یعنی زیادہ تعداد میں استعمال ہوئے ہیں، تو وہ اردو میں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ مثلا حکمہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی حکم کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ قرآن میں یہ جو امر کی شکل میں یہ 7 مرتبہ آیا ہے، تو اردو میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو ہے وہ کوئی اور لفظ جو کم استعمال ہوا ہے تو وہ کیا ہے، وہ اردو میں کم، یعنی یہ ہوتا ہے بعض اوقات وہ امر کی شکل میں وہ موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اردو میں کم استعمال، یعنی جو قرآن میں جتنی تکرار سے کم استعمال ہوگا اردو میں بھی اس کے ہونے کا امکان جو ہے وہ موجود ہوگا، کم ہوگا۔ تو یہ سارے جو ہے جتنے موجود ہیں آپ اس کو پڑھتے جائیں۔ طریقہ کار میں نے بارہا بتایا ہے کہ سب سے پہلے، اور اس سبق کے اندر آپ کو یہ فائدہ بھی ہے کہ ہر لفظ میں سے جو مادہ ہے وہ بھی آپ اس کی مشق کرنا سیکھ جائیں گے، یعنی ہم نے کسی اور آپ نے جتنے بھی اب تک پڑھے سبق، اس میں ہم نے جو جتنے الفاظ ہیں اس کے مادے نہیں لکھے۔ اس سبق کے اندر چونکہ ہمارا ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ آپ کو مادہ نکالنا سکھایا جائے، تو جتنے الفاظ ہیں اس کے ہم نے مادے لکھے ہیں، پھر اس کے اندر ہم نے جو ہے اس کا جو لفظ ہے یا جو بھی صیغہ ہے وہ بھی ہم نے لکھا ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے، پھر انگلش ترجمہ بھی لکھا ہے ہم نے، اور پھر اس کی تکرار بھی لکھی ہے کہ کتنی تکرار سے جو ہے وہ اس میں آیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ اس کے بعد پھر 12واں سبق جو ہے وہ بھی جو ہے فعل امر کے حوالے سے ہے، 13واں سبق جو ہے وہ بھی جو ہے وہ فعل امر کے حوالے سے ہے۔ تو یہ 3 اسباق ہیں۔ تو کتاب اگر آپ کے پاس ہوگی تو میں نے درخواست کی، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن چونکہ یہ کورس جو ہے یہ بڑا اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ جب کتاب آپ کے سامنے ہوتی ہے تو آپ پھر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو الفاظ ہیں ان کی لغت جو ہے وہ ہماری کچھ تو ہم نے اس کتاب میں دی ہے، لیکن جو باقی 2 کتابیں ہماری ہیں آسان صلاۃ اور جو پہلا پارہ ہے، اس میں ہر صفحے میں ہر لفظ کی جو ہے وہ لغت دی ہے، کیونکہ یہ بار بار شکایت آتی ہے کہ جی لفظ جو ہے نا وہ مشکل ہے اور ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، تو اس لفظ کی لغت جو ہے نا ہم نے جو ان کتابوں میں دی ہے۔ تو آپ اس کو کوشش کریں کہ اگر یہ کتابیں آپ منگا سکتے ہیں تو لازمی منگائیں، آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کم از کم ایڈوانس کورس کے اندر تو آپ کے لیے بڑی جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔